بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و معرفت میں حصول کمال، مضمون وقاص عاطف صاحب۔ حضرت مسیح موعود مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ بحوالہ تجلیات الہیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے الفاظ کی تفاصیل میں جانے سے پہلے ہم سادہ طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم کے لغوی یا لسانی معنی کیا ہیں۔ اردو زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو لغات کی روح سے اس کے مندرجہ ذیل ممکنہ معنی کیے جاتے ہیں: جاننا، آگہی، واقفیت، عقل، تمیز، شعور، گن، ہنر، پڑھائی، تعلیم، سائنس۔ مثالوں سے بعض معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مجھے علم نہیں کہ فلاں چیز کہاں ہے۔ یہاں علم سے مراد کسی چیز کے بارے میں فوری اور سادہ واقفیت ہے۔ فلاں شخص کو بازار، خرید و فروخت اور یہ کہ کون سی شے کہاں سے اچھی ملتی ہے اس کا بڑا علم ہے۔ یہاں بھی علم سے محض معلومات اور بار بار کے تجربے کے بعد حاصل ہونے والے نتائج مراد ہیں۔ یہ بھی وہ علم نہیں جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ فلاں شخص بڑا زبردست مقرر ہے، فلاں شخص بحث مباحثے میں کسی کو جیتنے نہیں دیتا۔ یہاں بھی علم نہیں، مہارت اور مشق مراد ہے۔ پیشگوئی کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ علم باقاعدہ ایک الگ حیثیت میں موجود حقیقت ہے جسے ایک انسان حاصل کر سکتا ہے، اور علم سے مراد کسی مخصوص شعبہ میں اول آگاہی، دوم انتہائی حد تک معلومات، سوم مہارت اور مشق، چہارم اس شعبہ کی ممکنہ معلوم سچائیوں تک رسائی، نیز مزید سچائیوں کی دریافت کے سفر میں اپنے تمام اصولوں، مجاہدوں اور فکر و تدبر میں کلیتاً سچائی پر قائم رہنا اور اس استقامت کی طاقت سے روشنی پیدا کرنا۔ پنجم، علم کے انتہائی عروج پر پہنچ کر ایسے دلائل تک رسائی پا جانا جن کی طاقت کے آگے اس شعبے سے وابستہ تاریکیاں دور ہو جائیں۔ اس درجہ ترقی کے بعد ایک اور درجہ ہے، اور وہ درجہ تمام علوم میں مشترک ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب کسی بھی سچے علم کی اس انتہا پر پہنچتا ہے جہاں اس کے دلائل اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر باطل نظریے کو رد کر دیتے ہیں، وہاں سے آگے خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والا طالب علم اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنے علم کی گہرائی اور مہارت کے باعث دوسروں کے لیے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اس سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو اتنے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس پر پختہ ایمان نہیں ہوتا۔ احمدی طلباء، اساتذہ، محققین، سائنسدان، تخلیقی صلاحیت رکھنے والے مصنفین، شعراء، مبلغین ان سنہرے اصولوں کو اپنا کر اس پیشگوئی کا مصداق بن سکتے ہیں۔ پس ہم جس بھی شعبہ تعلیم، تحقیق، تصنیف، تبلیغ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم بھی علم و معرفت میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کو مزید سادہ انداز میں حل کرتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ بطور ایک طالب علم آپ پہلے ہی کسی علمی شعبے کا انتخاب کر چکے ہیں، نیز اس بارے میں آپ کچھ نہ کچھ علم بھی رکھتے ہیں، یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ معرفت بھی، یعنی اس علم کے فوائد، نقصانات، اس کے حصول سے روزمرہ زندگی میں یا آخرت میں کامیابی کے امکانات وغیرہ سے بھی آپ کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں۔ اب آپ کا اگلا مرحلہ اس شعبہ میں کمال حاصل کرنا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جادو دکھانا ہے یا کوئی انہونی بات کرنی ہے، بلکہ آپ نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق اس علم کے حصول میں زیادہ سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی ہے۔ ترجیحات میں اسے پہلے دوسرے نمبر پر لانا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ
قربان کرنا ہے، مگر کسی بھی ایسی خواہش یا مقصد کے لیے جو نسبتاً اپنے مقاصد میں ادنا ہو۔ اس حصول علم کو نظر انداز یا پس پشت نہیں ڈالنا، چاہے وہ تفریحات ہوں، دوستی ہو یا خواہشات۔ اس شعبہ علم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن دکھاوے یا بحث کے لیے نہیں، بلکہ اس علم میں گہری بصیرت کے حصول کے لیے۔ سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ سنجیدگی یعنی ایکیڈیمک انٹیگریٹی۔ دراصل علم ایک خزانہ ہے اور اس کے ارد گرد قانون قدرت کا سخت پہرا ہے۔ اس خزانے تک کسی کو کتنی رسائی ملے گی، اس کا انحصار طالب علم کی صحت نیت، دیانت داری، غیر متعصبانہ سوچ، مغالطوں سے بچنے کا پختہ عزم، دھوکہ دہی اور دکھاوے سے پاک ہونا، نیز اپنے علم کو عوام الناس کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی لاشعوری توفیق پر ہے۔ سنجیدگی، ترجیحات اور معلومات کو درست کرنے کے بعد آپ نے اپنے ارادے پر پوری سچائی سے کام کرنا ہے۔ یہاں سچائی کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ایک سچائی وہ ہے جو طالب علم کی ذات سے متعلق ہے، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری سچائی کا تعلق علم کے حصول کے دوران کسی عالمگیر سچائی کی صحت کو نقصان نہ پہنچانے کے عہد سے ہے۔ مندرجہ بالا اصولوں پر عمل کر کے ہی ایک طالب علم علوم دینی و دنیاوی میں وہ کمال حاصل کر سکتا ہے جس کی خوشخبری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے اور ان پر چلتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق اپنے اپنے شعبہ تعلیم میں کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔